وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مومنون درس نمبر 1573 آیت نمبر 94 سے لے کر 98 تک، اور آج کا موضوع ہے کہ کیا ہم باطل کے سامنے جھکے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. عالم الغیب والشہادۃ فتعالی عما یشرکون. وہ پوشیدہ اور ظاہر کو جانتا ہے، اور مشرک جو اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں اس کی شان اس سے بلند ہے. قل رب اما ترینی ما یوعدون. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہو کہ اے پروردگار، جس عذاب کا ان کفار سے وعدہ ہوا ہے اگر تو میری زندگی میں ان پر نازل کر کے مجھے بھی دکھائے. رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین. تو اے پروردگار مجھے اس سے محفوظ رکھیو اور ان ظالموں میں شامل نہ کیجو. وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ. اور جو وعدہ ہم ان سے کر رہے ہیں ہم تم کو دکھا کر ان پر نازل کرنے پر قادر ہیں. سامعین کرام، سورہ مومنون آیت نمبر 94. ادفع باللتی ہی احسن. بری بات کے جواب میں وہ کہو جو بہتر ہے. ادفع باللتی ہی احسن السیئہ. بری بات کے جواب میں وہ کہو جو بہتر ہے. نحن اعلم بما یصفون. ہم خوب جانتے ہیں جو یہ بیان کرتے ہیں. وقل رب اعوذ بک من ہمزات الشیطان. اور آپ ان سے کہیے کہ اے میرے رب، میں شیطانی خطرات سے تیری پناہ مانگتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ. اور میرے رب، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں. یہ کچھ آیات میں نے آپ کے سامنے ترجمہ پڑھا ہے. 96 نمبر آیت سے ہے ادفع باللتی ہی احسن السیئہ. یہ تبلیغ کا طریقہ کار بتایا جا رہا ہے سامعین کرام کہ بری بات کو اچھے طریقے سے دفع کرو. دیکھیں، گالی کا جواب گالی نہیں ہوتا، نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب ان سے جاہل لوگ بات کرتے ہیں یا بحث کرتے ہیں تو یہ سلام رخصت کہہ کے چلے جاتے ہیں، یعنی ان سے بحث نہیں کرتے. دیکھیں، فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى. ایک بات نوٹ کر لیں
کہ نصیحت عام طور پہ یہ ہمارے لیے بڑا خاص ہے یہ بات کہ ہر ایک کو آپ نے منہ جس نے جو آپ کو ملا اس کو آپ نے تبلیغ نہیں کرنی، نیکی کی بات نہیں بتانی، جو طالب ہے اس کو بتانا ہے۔ ویسے تو دیکھیں پیغمبر کی ڈیوٹی تو ایک یونیک ہوتی ہے، ایک الگ ہوتی ہے، وہ تو رب کی دعوت پیش کرتا ہے سب لوگوں کو جو طالب ہیں یا نہیں بھی ہیں، سب کو حضور نے دعوت پیش کی ہے۔ لیکن ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، برائی کا بدلہ انہوں نے برائی سے نہیں دیا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ مکے کی ساری زندگی یہی حکم تھا کہ تم نے برائی کا بدلہ نہیں دینا، ظلم سہنا ہے، ظلم کا جواب نہیں دینا۔ کیوں کہ اس وقت جو ہے جماعت نہیں تھی، اور افراد تو تھے لیکن جماعت نہیں تھی، تو اس وقت یہ ایک رویہ ہوتا ہے۔ بہرحال یہ مختلف جہتوں میں ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن میں اس وقت جو آیت کے مطابق بات کر رہا ہوں تو وہ یہی ہے کہ اگر تم سے کوئی بد کلامی کرے مثال کے طور پہ، اور بد کلامی یا تمہاری نصیحت کی بات کو نہ سنے یا نامناسب بات کہے، تو اس کو تم جواب نہ دو، اور بلکہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دو۔ ایک واقعہ میں مناسب سمجھتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے، ایک منافق نما انسان مسلمان وہ آیا کسی بات پہ حضرت ابوبکر صدیق سے الجھنے لگا۔ حضرت ابوبکر صدیق دیکھتے رہے، اسے سنتے رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، وہ حضرت ابوبکر صدیق کا طرز عمل دیکھ کے محظوظ ہوتے رہے، مسکراتے رہے۔ تو اس کی باتیں جب بڑھ گئیں تو حضرت ابوبکر صدیق نے اس کی ایک بات کا جواب دے دیا، بد کلامی نہیں کی، جواب دے دیا۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق تو شمع رسالت کے پروانے تھے، وہ جہاں اس سے مخاطب تھے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھ رہے تھے، اور ظاہر ہے کہ عاشق و معشوق میں یہی معاملہ ہوتا ہے کہ وہ عاشق جو ہے محب اپنے محبوب سے نظریں نہیں ہٹاتا۔ تو ان کا یہ جواب دینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرا، اور وہ اٹھ کر چل دیے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے اس بات چیت کو جو اس سے کر رہے تھے وہ اپنی جگہ پہ چھوڑی اور حضور کے پیچھے چل دیے۔ وجہ پوچھی کہ حضور کیا وجہ ہوئی جو آپ ایسے طبیعت آپ کی ناگوار ہو گئی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ابوبکر صدیق دیکھو، میں وہ تم سے الجھ رہا تھا، تم خاموش تھے اور جواب نہیں دے رہے تھے، تو ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف میں دیکھ رہا تھا، ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو جواب دے رہا تھا، لیکن جب تم نے جواب دیا تو وہ فرشتہ چلا گیا۔ تو اس بات پہ میری طبیعت ذرا میں نے اس کو محسوس کیا۔ اب اس میں بڑے نقاط ہیں۔ دیکھیں، آپ کو کوئی شخص بھی گالی دے، الجھے، تو آپ مناسب طریقے سے ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، بہتر طریقے سے، یہ بھی نہیں کہ آپ بات سنتے رہیں، لیکن اگر کوئی مناسب جواب ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اور طریقے سے آپ اسے نپٹیں، یا چلے جائیں وہاں سے، یا جواب نہ دیں، خاموش رہیں۔ یہ ہوتا ہے اکثر، مثال کے طور پہ گھر میں میاں بیوی ہیں، اور اگر خاوند نے ذرا مرچیں کھا لی ہیں تو اب ضروری نہیں ہے کہ بیوی اس کی ہر بات کا جواب بھی دے۔ جواب دینے میں تو ہم بڑے تیز ہیں نا، تو ضروری نہیں ہے کہ شوہر اگر غصے میں ہے تو سن لے۔ آخر شوہر و بیوی کا ایک الگ تعلق ہوتا ہے نا، جو ٹوٹنے والا تو نہیں ہوتا،
جو محض تکرار سے تو ٹوٹتا نہیں ہے. تو جھگڑے کو بڑھانا نہیں چاہیے. یہ ایک میں عام آپ سے بات کر رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں مختلف طریقوں سے ہمیں بتایا ہے، ہدایت دی ہے. اور وہ میں آپ کو بتا رہا تھا درس کے آغاز میں کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہلوں سے واسطہ پڑتا ہے ان کا تو وہ ان سے بحث نہیں کرتے، الجھتے نہیں ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، ہدایت فرمائی ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، ادفع باللتی ہی احسن، نہیں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت سے، دانائی سے. اب اس میں تفصیلات تو زیادہ نہیں کہہ سکتا، اور پھر کسی وقت آ جائیں گی اس کی تفصیلات یا اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. جب اللہ کے راستے کا بلانے کا مسئلہ ہوتا ہے تو یہ بات ذرا نوٹ کر لیں کہ فذکر ان نفعت الذکرہ، یہ ہمیں ہدایت ہے کہ تم نصیحت کرو اگر تم سمجھو کہ نصیحت میری اثر کرے گی. آپ کو دیکھیں انسان کے موڈ کا اور اس کے ویژن کا پتہ چل جاتا ہے. اگر ایک دنیا دار آدمی ہے اور دنیا پر اس کا پکا ایمان ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نصیحت کام نہیں کرے گی تو اسے نصیحت نہ کریں. آپ اپنے کام سے کام رکھیں، بس کرتے رہیں. جیسے کہ گھر میں میاں بیوی ہے مثال کے طور پہ، اکثر نظریات کا فرق ہوتا ہے. تو اگر بیگم جو ہے وہ سمجھدار ہے اور اس کا مدعا دنیا نہیں بلکہ اللہ ہے، تو اب ضروری نہیں ہے کہ وہ شوہر سے الجھتی رہے یا اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی رہے. ہاں ایک جذبہ ہونا چاہیے. اور ایک بات اور بھی اس ضمن میں نوٹ کر لیں کہ عمل جو ہے وہ بہترین تبلیغ ہے، یعنی عملی نمونہ اور عملی شہادت. اور یہ ہمیں حکم بھی ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. وہ ایک شاعر نے ایک شعر بھی موضوع کیا ہے نا کہ آدمی نہیں سنتا آدمی کی باتوں کو، پے کرے عمل بن کر غیب کی صدا ہو جا. آدمی نہیں سنتا آدمی کی باتوں کو، پے کرے عمل بن کر، عملی نمونہ پیش کرو، غیب کی صدا ہو جا. تو یہ عملی شہادت جو ہے یہ قرآن سے ثابت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ان سے کہو لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، کہ میں نے تو تمہارے درمیان ایک عمر گزاری ہے، کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ تو وہ 40 سال جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے تھے ان کے درمیان، تو وہ ایک عملی شہادت پیش کی تھی. کوئی دعوت تو نہیں تھی 40 سال تک. دعوت کا سلسلہ تو 40 سال بعد شروع ہوا ہے، آپ کو معلوم ہے. لیکن جو نمونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تو وہ کافی شہادت تھی. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. تو جناب یہ ساری باتیں ہیں، اس کو ذرا آپ نوٹ کریں. اور ہم نے جانا کہاں ہے، جا کہاں رہے، یہ ساری باتیں سوچنے کی ہیں. لیکن میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. میں تبلیغ کی بات کر رہا تھا کہ خواہ کسی سے الجھنا نہیں ہے، بیکار. اکثر لوگ ہوتے ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، وہ خواہ الجھ جاتے ہیں اور بنا سوچے سمجھے. دیکھیں دعوت کا کام جو ہے وہ حکمت سے ہونا چاہیے، دانائی سے ہونا چاہیے. اب اس کی بھی تفصیلات ہیں لیکن یہ موقع نہیں ہے تفصیلات کا. لیکن اصولی بات کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت. وجادلہم باللتی ہی احسن، کچھ بحث وغیرہ آ جائے تو اچھے طریقے سے بحث آپ کر لیں مناسب انداز میں اگر آپ سمجھتے ہیں. ویسے تو بحث کی ضرورت نہیں ہوتی، دین بحثوں سے نہیں آپ سمجھا سکتے. ہاں اگر ایک آدمی سمجھنا چاہے تو اس کے
جو دلیل ہے اس کا آپ مناسب طریقے سے آپ جواب دے دیں، یہ احسن۔ تو یہ ساری باتیں ہیں سامعین کرام، اور یہ اگر یہ سورت کے شان نزول کو دیکھیں تو 7 نبوی اس کا شان نزول ہے، اور ظاہر ہے اس وقت جو ہے وہ جواب دینے کی اجازت نہیں تھی، بحث کی اجازت نہیں تھی، ظلم سہنے کی ہدایت تھی، اور وہ پھر جب مدینے گئے ہیں وہ ایک الگ صورتحال ہوئی ہے، لیکن مدینے میں آپ نے دیکھا کہ یعنی جواب کی اجازت نہیں تھی، حالانکہ وہ ایک ایسا معاشرہ تھا کہ جہاں لوگ جو ہے بھڑک جایا کرتے تھے، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے جو مکے کے مومنین تھے الحمدللہ، تو وہ سمجھ گئے تھے، لہٰذا کوئی ایک ایسا واقعہ آپ نہیں بتا سکتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ زندگی میں کہ کسی بھی مسلمان نے کافروں کو کوئی سخت جواب دیا ہو یا ان کے ظلم کو نہ سہا ہو اور اس کا جواب دیا ہو، ایسا نہیں ہوا ہے۔ ظلم سہنا اور سہتے رہنا ان کی عادت مبارکہ تھی۔ نحن عالم بما یصفون، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم خوب جانتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اور دیکھیں مومن کی زندگی جو ہے وہ ایک نمونہ ہوتی ہے۔ یہ مومن جو ہے یہ اللہ کے وجود کا احساس کرتے ہوئے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی کیفیت جو ہے وہ حضوری کی ہوتی ہے، یہ ذاکر ہوتا ہے، اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے اور مخلوق میں شامل رہتا ہے، لیکن اللہ کی یاد سے اس کا دل غافل نہیں ہوتا۔ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میری ہر بات جو مجھ پہ آ رہی ہے، جو لوگ مجھ پہ اگر کوئی سخت بات کر رہے ہیں یا ظلم کر رہے ہیں، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ میرے حالت کو دیکھ رہا ہے، تو وہ مناسب انداز میں، یعنی وہ بھڑکتا نہیں ہے، حد سے باہر نہیں نکلتا، بد کلامی نہیں کرتا، اور ایسے مطلب جہالت والے کام نہیں کرتا، جب اس کی ہدایت بھی ہے نا، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ، یہ اسی بارے میں ہے یہ 2 آیات کہ بھئی شیطان تو ساتھ لگا ہوا ہے۔ اب ظاہر ہے آج صبح ہی ہمارے کچھ لوگ تھے تو ان سے یہی ہم بات کر رہے تھے، بہرحال میں آپ کو اپنے مضمون کی طرف لاتا ہوں۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ، شیاطین، آپ کہیے کہ اے میرے رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطانی خطرات سے۔ ظاہر ہے کہ شیطان ہے انسان کے ساتھ، اور وہ اس کو بہکاتا رہتا ہے کہ اس نے تمہیں گالی دی، تم اس کو جواب کیوں نہیں دے رہے، اس نے تمہیں تھپڑ مارا، تم اس کا جواب کیوں نہیں دے رہے، تم اس سے لڑ کیوں نہیں رہے جبکہ تم غالب ہو۔ مثال کے طور پہ ایک بیوی ہے اور وہ بد کلامی کر رہی ہے اپنے شوہر سے، اور شوہر جو ہے وہ یعنی سن رہا ہے، برداشت کر رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ شوہر کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ دیا ہوا ہے اور وہ جواب دے سکتا ہے، لیکن وہ خاموش رہتا ہے، تو اسی بات کا حکم ہے، یعنی برداشت کرنے کا، درگزر کرنے کا۔ یہ طریقہ کار اللہ کا پسندیدہ ہے، وہ فاعفو وصفحو، معاف کرو اور درگزر کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ہدایات ہیں۔ حتیٰ اذا جاء احدهم الموت، پہلے میں اس کا لفظی ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ حتیٰ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آئے گی تو وہ یہ کہے گا رب ارجعون، اے رب مجھے واپس بھیج دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکتہ کلا، تاکہ جسے میں چھوڑ آیا ہوں اس میں نیک کام کر لوں۔ کلا انہا کلمتن ہوا قائلہا، ہرگز نہیں، یہ بات ہے جو یہ کہہ رہا ہے، انہا کلمتن ہوا قائلہا، یہ ایک بات ہے جو یہ کہہ رہا ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، ان کے آگے جو ہے قیامت تک ایک پردہ پڑا ہوا ہے،
جب وہ اٹھائے جائیں گے، الی یوم یبعثون، فاذا نفخ فی الصور، پھر جب سور پھونکا جائے گا، فلا انصاب بینہم، تو اس دن اس میں نہ رشتہ داریاں رہیں گی، ولا یتساءلون، اور نہ کوئی کسی کو پوچھے گا۔ فمن ثقلت موازینہ، پھر جس کا پلہ بھاری ہوا نیکیوں کا، فاولئک هم المفلحون، وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ ومن خفت موازینہ، اور جن کا پلہ بھاری ہلکا ہو گیا نیکیوں کا، فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، تو یہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کیا، ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہوں گے۔ اچھا، اب یہ مضمون جو ہے حتیٰ اذا جاء احدهم الموت، یہ وہ لوگ ہیں جو بے خبر ہیں، جو تاریکی میں ہے، جن کا مدعا دنیا ہے اور جو دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں ذرا غور سے یہ بات سنیں، یعنی جب موت آئے گی، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، تو وہ پھر رب سے دعا کرے گا، رب ارجعون، اے میرے رب مجھے واپس بھیج دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، تاکہ جسے میں چھوڑ آیا ہوں اس میں نیک کام کر لوں۔ جسے چھوڑ آیا ہوں کیا مطلب؟ جو دنیا میں چھوڑ کے آیا ہوں اس میں نیک کام کروں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ تو ایک بات ہی ہے جو یہ کہہ رہا ہے۔ تو بہرحال پہلے یہ آپ 98 نمبر آیت جو ہے اس پر غور کیجئے کہ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، یہ کس کے بارے میں ہے؟ یہ ہمارے بارے میں ہے۔ ہم دیکھیں آج ہمارا عمل صالح نہیں ہے۔ عمل صالح کا آغاز کب ہوتا ہے؟ جب آپ اللہ کو منزل بنا لیں، اللہ سے بیعت کر لیں، اپنے مال و جان کو اللہ پہ بیچ دیں کسی اللہ کے نیک بندے کے ذریعے، اور پھر اللہ کے راستے پر اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق آپ جب زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کا ہر عمل صالح میں لکھا جاتا ہے۔ اس وقت کا مسلمان، اس کا مدعا باطن نہیں بلکہ ظاہر ہے۔ ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ جس کا، دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، جس کا مدعا دنیا بن گیا، اور یقیناً ہمارا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، ہم تو دنیا کے لیے، ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے اب جو بھی ہم اعمال کر رہے ہیں، دیکھیں اس میں تھوڑا سا فرق ہے نا۔ میں نے جیسے کہ آپ کو کہا کہ جس کی نیت ہو گئی اللہ کی، دنیا میں رہنے کی، اللہ، اور اللہ منزل ہو گیا، اور اب اس کی جو مدعا ہوگا وہ رب کو راضی کرنا ہوگا، کیونکہ اس نے اپنے مال و جان کا سودا کر لیا، اللہ سے بیعت کر لی کسی مقبول بندے کے ذریعے، اور اب اس کو اپنے آپ کو حوالہ کرنا ہے اللہ کے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اب یہ زندگی اللہ کی مرضی سے اور رسول کے طریقے کے مطابق گزارے گا۔ اب میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا ہر عمل نیکی بن جائے گا، چاہے وہ دنیا کا کام ہو کہ ہی کیوں نہ ہو۔ آپ کھانا کھاتے ہیں، آپ پانی پیتے ہیں، آپ سوتے ہیں، آپ آرام کرتے ہیں، آپ شادی کرتے ہیں، آپ ظاہری تعلیم فنون حاصل کرتے ہیں، ڈاکٹر بنتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، آپ صدر مملکت بن جائیں، اللہ تو آپ کو نہیں روکتا اس سے۔ جو مرضی ہے دنیا کا کام کریں، اللہ تعالیٰ تو دنیا کے استعمال سے آپ کو روکتا نہیں ہے۔ یہ جہالت کی بات ہے اگر کوئی ایسا سوچتا ہے کہ ہم سے تو دنیا رہ جائے گی۔ نو، آپ تو دنیا استعمال کریں، دل میں اللہ، ہاتھ کام میں، دست باکار دل با یار۔ وہ پنجابی میں کیا خوب کہتے ہیں کہ ہتھ یارول نہیں، ہتھ کارول تے دل یارول۔ ہمارا تو دل بھی دنیا میں ہے اور ہاتھ بھی دنیا میں ہے۔ مومن کی کیفیت مختلف ہوتی ہے، مومن کا دل اللہ کے ساتھ اور ہاتھ جو ہے وہ دنیا میں۔ ظاہر ہے کہ دنیا کے استعمال سے ہی آپ اپنی منزل تک پہنچیں گے۔ میں آپ کو یہ بات کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کی منزل مدعا اللہ نہیں ہے،
آخرت آپ کی کامیابی کا مد نظر نہیں ہے، تو پھر اب لازماً آپ کا رخ جو ہے ظاہر کی طرف ہوگا، اور اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ آج سب کے سب مسلمان دنیا کو حقیقت سمجھ کے دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ، تو بات تو ختم ہو جاتی ہے۔ ہم لوگ دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، دنیا ہمارا مدعا ہے زندگی کا، اور بڑی بری حالت ہے حقیقت میں۔ ہمارے سارے نیک کام عبث ہو رہے ہیں، ضائع ہو رہے ہیں، یہ بات بھی میں آپ کو نوٹ کرا دوں۔ دیکھیں، اگر آپ منزل بھٹک گئے، دنیا آپ کی منزل بن گئی، اب جو بھی نیک کام کریں گے اس کا تو کوئی حاصل وصول نہیں ہے، اور اس میں نہ تو خلوص ہوگا، آپ کی تو نیت بگڑ گئی ہے، دنیا کو آپ نے منزل بنا لیا ہے، آپ کی تو نیت خراب ہے۔ تو خراب، انما الاعمال بالنیات، اعمال کیا دار و مدار تو نیت پر ہے۔ آپ کی نیت دنیا بن گئی، دنیا میں زندگی گزارنے کی، آپ کا ہر نیک کام جو ہے وہ باطل ہو جائے گا۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ حتی اذا جاء احدہم الموت، یہ گمراہ شخص، یہ بھٹکا ہوا راہی، جب یہ موت آئے گی تو اس کو اس وقت حقیقت کا پتہ چلے گا۔ دنیا میں تو دیکھیں ہم سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، نہ سننے کے لیے تیار ہے، نہ سوچنے کے لیے تیار ہے۔ یہ بھی مسئلہ ہے نا، قبر میں ہم سے جب سارے سوالات میں ناکام ہو جائیں گے جوابات دینے میں، تو فرشتے ہم سے پوچھیں گے افلا دریت ولا تلیت، کیا تم نے عقل سے کام نہ لیا؟ کسی کی بات کو سن لیتے، عقل سے کام لیتے۔ تو ہم تو دیکھیں ہماری تمام سوچ و فکر ظاہر تک محدود ہے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، آپ اس شخص سے اپنا رخ انور پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا ہی کی زندگی۔ تو ایک بڑی پریشان کن صورتحال ہے، اس پہ آپ غور کریں، ضرور غور کریں، اور اپنے بارے میں بہتر فیصلہ کریں، اپنے آپ کو آگ سے بچائیں، اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچا لیں، اللہ کو راضی کریں۔ اللہ کیسے راضی ہوگا؟ جب آپ اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر لیں گے اور زندگی اللہ کے لیے وقف کر دیں گے۔ اور میں تلاوت کرتا ہوں، ابھی مضمون جاری ہے، انشاءاللہ بات کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون وقل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون، اور بری بات کے جواب میں ایسی بات کہو جو نہایت اچھی ہو، اور یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے۔ وقل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اور کہو کہ اے پروردگار میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور اے پروردگار اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس موجود ہوں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم